السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جو یہ اسکرین کے اوپر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اسی ویڈیو کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ حضرات محترم، یہ جو شخص نماز پڑھ رہا ہے، جس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز کس طریقے سے پڑھ رہا ہے، موبائل اس کے ہاتھ میں ہے اور اس موبائل کے اندر وہ قرآن شریف دیکھ کر نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کو پوری زندگی گزر گئی ہوگی، آپ نے جس کو بھی دیکھا ہوگا، آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اس کو جو یاد ہے اسی کو وہ نماز میں پڑھتا ہے، نہ کہ کوئی قرآن لے کر، کوئی موبائل کے اندر قرآن نکال کر اس کو پڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن یہ جو بدعقیدے غیر مقلد وہابی ہے، ان لوگوں نے کس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، کیسے یہ نوجوانوں کے ساتھ، ان کے عقیدوں کے ساتھ، ان کے ایمان کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو خوارج ہیں، غیر مقلد وہابی بدعقیدے، انہوں نے ہی ایسے نوجوانوں کو بگاڑ دیا ہے کہ جس طریقے سے یہ نماز پڑھ رہا ہے ایسے نماز ہوگی؟ حضرات محترم، اس کا جواب یہ ہے کہ ہرگز بھی ایسے نماز نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ جو نماز کا طریقہ ہے یہ قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر کہیں ایسا نہیں آیا ہے کہ آپ نماز کے اندر قرآن کو ہاتھ میں لے اور اس کو دیکھ کر پڑھیں، ایسا کہیں پر بھی نہیں آیا ہے۔ لیکن یہ جو غیر مقلد وہابی ہیں، انہوں نے اپنے فالوورز کو، جو ان کے ماننے والے ہیں، ان کو یہ بتایا کہ صاحب آپ کر سکتے ہیں۔ اور دیکھیے کہ کتنے تعجب کی بات ہے کہ جب کسی کو یہ اپنے گروپ کے اندر شامل کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ صرف آپ قرآن و حدیث کی مانیں، آپ کسی کی تقلید نہ کریں، آپ امام اعظم کی بات نہ مانیں، آپ امام احمد بن حنبل کی بات نہ مانیں، آپ امام مالک کی بات نہ مانیں، آپ امام شافعی کی بات نہ مانیں، آپ تو وہ مانیں جو قرآن کے اندر ہے، جو حدیث کے اندر ہے، آپ اس کو مانیں، آپ کسی مولوی کی، کسی بابا کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرا ایسے ہی بدعقیدوں سے سوال ہے، کیا قرآن کے اندر ایسا آیا ہے؟ کوئی آیت مجھے آپ دکھا سکتے ہیں کہ جس کے اندر یہ لکھا ہو کہ آپ نماز کے اندر قرآن دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ کیا کسی حدیث کے اندر آیا ہے کہ آپ قرآن کو ہاتھ میں لے کر یا موبائل کے اندر قرآن نکال کر اس کو دیکھ کر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کسی حدیث میں آیا ہے؟ کسی بھی حدیث کے اندر کوئی بدعقیدہ نہیں دکھا سکتا ہے، کیونکہ ایسی کوئی حدیث ہے ہی نہیں۔ اور نماز کے اندر اگر کوئی ایسی حرکت کرے گا تو نماز اس کی خراب ہو جائے گی، نماز اس کی باقی رہے گی ہی نہیں۔ لیکن ان کی عقلوں پر پردے پڑ چکے ہیں۔ ان کو یہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ قرآن پڑھا ہوا کھانا حرام ہے، ان کو یہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مزار پر جانا حرام ہے، ان کو یہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ حضور کا میلاد منانا حرام ہے، ان کو یہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ حضور کی نعت پڑھنا یہ حرام ہے، ان کو یہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بزرگان دین کے دن منانا یہ حرام ہے، ان کو یہ باتیں سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لیکن ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ قرآن اگر نماز کے اندر قرآن کو ہم دیکھ کر پڑھیں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی، ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ان کی آپ عقلوں کو دیکھیے، ان کی عقلوں پہ کیسے پردے اور پتھر پڑ گئے ہیں۔ جس کھانے کے اوپر قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وہ کھانا ان کو حرام نظر آتا ہے، لیکن یہ نماز کے اندر قرآن دیکھ کر پڑھ لیتے ہیں، موبائل کے اندر ان کی نماز ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو محبوب، کہ جس کے صدقہ طفیل میں کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو بخشے گا، اس نبی کا میلاد ان کو حرام نظر آ جاتا ہے، لیکن نماز کے اندر موبائل دیکھ کر قرآن پڑھنے سے ان کی نماز ہو جاتی ہے۔ تو حضرات محترم، ایک بات یہاں پر سمجھ میں آتی ہے کہ جو اپنے آپ کو زیادہ اسمارٹ سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کو علماء کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے کو کسی مفتی کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے کو کسی امام کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی مولوی کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو خود قرآن پڑھیں گے، خود حدیث پڑھیں گے اور خود سمجھیں گے، تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ خود کی تحقیق کا نتیجہ ہے۔ قرآن آپ پڑھیں، خود قرآن آپ پڑھیں، حدیث آپ پڑھیں، لیکن کسی عالم کی نگرانی کے اندر۔ آپ پہلے صحیح سے علم دین حاصل کریں کسی اچھے عالم کے پاس، سنی صحیح العقیدہ کے پاس، کہ آپ کو ایسی تعلیم وہ دے کہ جس تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد نہ تو آپ اللہ کی گستاخ بنو، نہ رسول اللہ کی گستاخ بنو، نہ اصحاب کے، نہ اہل بیت کے، اور نہ ہی اولیاء کرام کے۔ اس کے بعد اب جب مکمل دین آپ حاصل کر لیں گے، اس کے بعد آپ قرآن و حدیث کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ لیکن آپ پوری زندگی ڈاکٹری کریں، انجینئرنگ کریں، اور آپ کو یہ حلوہ لگے کہ صاحب ہم قرآن و حدیث کو آسانی سے سمجھ لیں گے، تو میرے دوست یہی حال ہونے والا ہے، یہی حال ہونے والا ہے۔ اور جو لوگ ان سے ملیں گے وہ تمام کے تمام گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ایسے بد مذہبوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔